صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح ہشیما تذروہ الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا المال والبنون زینۃ الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ واضرب لہم، اور آپ بیان کریں ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن، مثل پانی کے ہے، انزلناہ من السماء، ہم نے اس کو نازل کیا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پس مل گیا اس کے ساتھ زمین کا سبزہ، فاصبح ہشیما، پس ہو گیا وہ چورا چورا، تذروہ الریاح، اڑاتی پھرتی ہیں اس کو ہوائیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور ہے اللہ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے۔ جس طرح بارش کا پانی زمین کے اوپر نازل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس زمین سے سبزہ نکالتے ہیں، کھیتی ہوتی ہے وہاں سے، پھر ایسا ایسا وہی کھیتی بارش کے پانی کے ساتھ جوان ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جوان ہوتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے، پھر اس کو چورا چورا کر دیا جاتا ہے، جب اس کو یعنی کہ گہا دیا جاتا ہے تو وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انسان کی زندگی کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ انسان والدین کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد بڑا جوان کڑیال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا، خشکی، پھر اس کے بعد یعنی کہ ایسا ایسا پھر جو ہے قبر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس طرح کھیتی جب جوان ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان نے بھی دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے معبرین، تعبیر بتانے والے لوگ کہتے ہیں کہ انسان خواب کے اندر اگر پانی دیکھے تو جس طرح کا پانی دیکھے اس طرح کی اس کی زندگی ہوگی، اگر یعنی کہ صاف پانی دیکھے تو اس کی زندگی عزت والی ہوگی، صاف ہوگی، اگر گدلا پانی دیکھے تو اس کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ مصیبتیں پریشانیاں ہوں گی، تھوڑا پانی دیکھے تو تھوڑی زندگی ہوگی، زیادہ پانی دیکھے خواب کے اندر تو زیادہ زندگی ہوگی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے مثال کے ذریعے انسان کو سمجھایا ہے کہ انسان ذرا سوچ کے چل، تو نے ہمیشہ دنیا کے اندر نہیں رہنا، تیری مثال تو پانی کی طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے اس کو آسمان سے نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، جیسے ہی زمین کے اوپر پانی اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اس سے زمین ہو گئی، فاصبح ہشیما، پھر جو ہے وہ یعنی کہ کھیتی کے اگنے کے بعد پھر وہ چورا چورا بھی ہو گئی، تذروہ الریاح، اس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کچھ نہیں تھا اللہ نے بنا دی، اور اس کے بعد سب کچھ تھا پھر اللہ نے ختم کر دیا، انسان کا نام و نشان نہیں تھا اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا، پھر اس کے بعد اس کے بڑے نام تھے، ڈنکے تھے دنیا کے اندر، پھر اللہ رب العزت نے اس نام کو بجھا دیا، ختم کر دیا۔ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، لہذا انسان کو ہر وقت اللہ رب العزت کا استحضار ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ مشرکین مکہ، سرداران مکہ کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ عقل
والا کام کرو، مال کو دیکھ کر تکبر نہ کرو کہ غریب کو ہم ساتھ نہیں بیٹھنے دیں گے، ہم یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے ہماری یہ شرطیں ہیں، یہ سارے شرطیں ایک طرف کرو تم، مال والبنون اور بیٹے، یہ جو تم دنیا کے اندر کہتے ہو کہ یہ ہمارے افراد زیادہ ہیں اور ہمارے یعنی کہ بیٹے زیادہ ہیں، لہٰذا ہم دنیا کے اندر بڑے عزت والے ہیں، یہ زینت الحیات دنیا، یہ تھوڑی بہت دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ کتنی عرصہ زندہ رہو گے دنیا کے اندر، کتنی عرصہ تم یعنی کہ یہاں پر تکبر کرتے رہو گے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیک چیزیں، خیر عند ربک کا ثواب، بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں بدلے کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہیں امید کے لحاظ سے۔ انسان ساری زندگی مال اکٹھا کرتا ہے، پھر جب فوت ہو جاتا ہے تو سارا کا سارا وہ رسا کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے وہی ہے جو انسان نے خود کھایا یا اس کے بعد جو ہے آگے کے لیے بھیج دیا، کل کے لیے بھیج دیا، اور باقی جو پیچھے چھوڑا وہ تو انسان کے یعنی کہ جو پیچھے چھوڑ گیا وہ تو وہ رسا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان غور و فکر کرے آخرت، کم سے کم یہ ہے کہ بڑھاپے کے اندر یہ یعنی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب بال سفید ہوئے تو اللہ رب العزت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، تو اللہ رب العزت سے انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ علامت ہے، یہ انذار ہے، اس کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے کہ اب تیری قبر کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ان سفید بالوں کے ذریعے سے انسان کو ڈرایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے جب بال سفید ہوتے تھے تو انتہائی اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا تھا کہ اب تو کوئی یعنی کہ کوئی چیز بچی نہیں ہے، اب تو قبر کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو اس لیے خاص طور کے اوپر اللہ رب العزت بھی بڑھاپے سے یعنی کہ بوڑھے آدمی سے اللہ رب العزت بھی حیا کرتے ہیں۔ اس لیے انسان بڑھاپے کی حالت کے اندر اگر جوانی کے اندر اگر مثلا 100 رکعت نماز تہجد پڑھتا تھا، 100 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھتا تھا، تو جب بوڑھا ہو گیا تو اب وہ پڑھ نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ یہ زندگی کے اندر پڑھتا تھا لہذا اس کا ثواب لکھتے جاؤ۔ اس لیے بڑھاپے کی حالت کے اندر اللہ رب العزت ہی رعایت دے دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان بچپن کی حالت کے اندر یا جوانی کی حالت کے اندر انسان اگر گناہ کرے تو کچھ نہ کچھ ذہن کے اندر لگتا ہے کہ ابھی یعنی کہ جوان ہے یا ابھی بچہ ہے۔ بڑھاپے کی حالت کے اندر اگر گناہ ہوں تو پھر تو بہت یعنی کہ مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات، یہ مال اور یہ جو بیٹے ہیں نا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، بس دنیا تک ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیک چیزیں، اچھی چیزیں، خیر عند ربک کا، یہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں بدلے کے اعتبار سے اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے۔ انسان بڑھاپے کی حالت کے اندر اپنے مالوں کے اوپر امید کرتا ہے اور اپنی اولاد کے اوپر امید کرتا ہے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے کی حالت کے اندر بھی انسان باقیات الصالحات کے اوپر امید کرے۔ باقیات الصالحات کی تفسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ ایسے مراد ذکر اللہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ باقی رہنے والی نیک چیزیں ہیں۔ یعنی مال تو پیچھے رہ جائے گا، نیک اعمال اس کے قبر کے اندر بھی ساتھ جائیں گے اور آگے کام آئیں گے، یہ باقیات الصالحات ہیں۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انسان جب دنیا سے فوت ہوتا ہے تو ان کا عمل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزیں۔ پہلی چیز نیک اولاد، اگر اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، جانے کے بعد پیچھے اولاد یعنی کہ اس کے لیے استغفار کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج کرتے ہیں، اولاد زکوٰۃ ادا کرتی ہے، تو جتنی بھی نیکیاں کرتی رہے گی اولاد، والد کا بذات خود چاہیں وہ یا نہ چاہیں، دعا کریں اولاد نہ دعا کریں، جتنے بھی پیچھے اولاد نیکیاں کرتی رہے گی، اور اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کی، انہوں نے اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کی، اس کے بیٹے، اس کے پوتے، پڑ پوتے، آگے جھاڑ پوتے، لکڑ پوتے، جہاں تک چلے جائیں انسان، تو جتنی وہ آگے اس کی نسل نیکیاں کرتی رہے گی، اس کے حصے کے اندر ثواب آتا رہے گا، کیونکہ اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تھی۔ اس لیے نیک اولاد یہ جو پیچھے عمل کرے گی والدین کو اس کا حصہ ملے گا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چتروڑی ہیں، کچھ ہیں یعنی کہ غیر مقلد ہیں، وہ سارے اس بات کو مانتے ہیں، حالانکہ کوئی ایصال ثواب کا کوئی قائل نہ بھی ہے، تب بھی وہ ان باتوں کو مانتا ہے کہ نیک اولاد کا عمل مردے کو ضرور فائدہ دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، انسان نے کنواں کھدوایا، انسان نے یعنی کہ کوئی یعنی کہ کسی کو
اس نے حافظ قرآن بنوا دیا، مثلا اس کا خرچہ اس نے برداشت کیا، حافظ قرآن بن گیا، مدرسہ اس نے بنایا، آگے وہ یعنی کہ حافظ قرآن بنتا گیا، پھر اس کے آگے وہ پڑھاتا رہا، مسجد بنوائی، اس کے اندر لوگ نمازیں پڑھتے رہے، اسی طرح مسافر خانہ بنا دیا، لوگ آتے ہیں وہاں پر آ کر آرام کرتے ہیں، اسی طرح یعنی کہ رفاع عامہ کا کوئی کام ہے، سڑک بنوا دی، ہسپتال بنوا دی، کوئی کام یعنی کہ ایسا چھوڑ کے گیا جو پیچھے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا جب تک کہ یہ کام پیچھے ہوتا رہے گا۔ اس لیے مدرسہ بنوانا یا مسجد بنوانا یا اس کے بعد ہسپتال یا ایسی طریقہ کار، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب بھی آگے انسان کو ملتا رہتا ہے۔ او علم ينتفع به، تیسری چیز ہے علم، انسان علم پیچھے چھوڑ گیا، کوئی کتاب لے کے پیچھے چھوڑ گیا، کوئی کسی کو عالم بنا کے پیچھے چھوڑ گیا، کوئی علم پیچھے چھوڑ گیا اپنا، تو اس کے ذریعے سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مردے کو ان کا ثواب ہوتا رہے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اولاد نیک چھوڑ کے گیا، صدقہ جاریہ والے کام چھوڑ کے گیا، یا یہ ہے کہ علم چھوڑ کے گیا جیسے پیچھے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیک چیزیں یہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہم بدلے کے اعتبار سے بھی، اللہ ان کا بدلہ بھی اچھا دیں گے، وخیر عملا، اور بہتر ہیں انسان کے لیے امید کے اعتبار سے بھی۔ انسان غلط کاموں کے اوپر، شادی کے اوپر، یا اس طرح دوستوں کی دعوتوں کے اوپر، یا ایم پی ایم این اے کی دعوتوں کے اوپر بڑے مال خرچ کر لیتا ہے، نام کے لیے بڑے مال خرچ کر لیتا ہے، لیکن جب صدقہ جاریہ کے کام آتے ہیں تو انسان پہلے تو خرچ کرتا نہیں ہے، اگر کرے تو بہت تھوڑا کرتا ہے، حالانکہ جتنی ہو سکے زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، اور امید بھی انسان اس کے اوپر لگا سکتا ہے کہ میں یہ کام کر کے جا رہا ہوں، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ کا کام ہے، یہ میرے کام آتا رہے گا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن چلائے جائیں گے پہاڑ، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا زمین کو بالکل کھلی، وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم ان کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پس ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت قائم ہونے والی ہے، اور جیسے ہی قیامت قائم ہوگی اس وقت یعنی کہ آخرت کے سکوں کا، آخرت کے اعمال کا پتہ چلے گا۔ لہذا اگر انسانوں کے ذہن کے اندر خیال ہو کہ قیامت کیسے، قیامت کا مطلب ہے کھڑکھڑانے والی چیز، یعنی ایسے جھٹکا آئے گا، ساری چیزیں یعنی کہ ایسے یعنی کہ بڑا یعنی کہ اپنا کھڑکھڑاہٹ ہوگی ایسی چیزوں کی کہ ساری ختم ہوتی جائیں گی، اور ایسے یعنی کہ آنن فانن سارے کے سارے یعنی کہ پہاڑ اور اس کے بعد سمندر یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأُرِدُوا یوم نسیر الجبال، جس دن چلایا جائے گا پہاڑوں کو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی، وَحَشَرْنَاهُمْ، کسی قسم کا کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، اور کسی قسم کا کوئی یعنی کہ اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہوگی، کوئی یعنی کہ کسی بالکل ہموار جگہ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم سارے انسانوں کو جمع کریں گے، ہم کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صف بصف، صف در صف کھڑے ہوں گے انسان۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ تحقیق تم لائے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم، جس طرح کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اول مرتن، پہلی مرتبہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انسان جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ننگے پاؤں، ننگے پاؤں، اور اس کے بعد ننگا سر، ننگا بدن بالکل، اور اس کے بعد بغیر مختون، بغیر ختنہ کیے ہوئے، اسی طرح انسان دوبارہ یعنی کہ انسان اللہ کے سامنے یعنی کہ کھڑا ہوگا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ نے ارشاد فرمایا تحقیق تم آئے ہو ہمارے پاس جس طرح کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، بل زعمتم، بلکہ تم گمان کرتے ہو۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنایا جائے گا جنت کا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اس کے بعد باقی انسانوں کو اعمال کے اعتبار سے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم گمان کرتے تھے کہ ہرگز نہیں بنائیں گے ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت، تمہارا گمان یہ تھا کہ حساب و کتاب نہیں ہوگا، لہذا آج کے دن تو تم حساب و کتاب کے لیے سامنے کھڑے ہو۔ ووضع الکتاب، رکھے جائیں گے دفتر، اعمال کے دفتر، ہر انسان کے نام اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں گے۔ فتری المجرمین، پس تو دیکھے گا مجرم لوگوں کو، مشفقین، خوف زدہ ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ، اس چیز سے جو اس کے اندر ہے، ویقولون یا ویلتنا، اور وہ کہیں گے اے افسوس، اے
اے کاش مال حاضل کتاب، کیا ہو گیا اس ہماری کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ، نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹی چیز، ولا کبیرۃ، اور نہ ہی کوئی بڑی چیز، الا احصاها، مگر اس نے اس کا احاطہ کر لیا ہے، اس کو شمار کر لیا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پائیں گے جو کچھ انہوں نے عمل کیا حاضر، سامنے پائیں گے، ولا یظلم ربک احدا، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی ایک کے اوپر۔ اگر کسی انسان کو سزا ملنی ہو تو وہ انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ آج میرے سزا کا اعلان ہونا ہے، اگر کسی انسان کو انعام ملنا ہو تو وہ انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ آج کے دن میرا یعنی کہ انعام کا وقت ہے۔ تو لہذا قیامت والے دن جب نامہ اعمال کے دفتر سامنے رکھے جائیں گے تو اس وقت جہنمی آدمیوں کو تو پتہ ہوگا کہ آج کے دن میری یعنی کہ یہاں پر ذلت ہونی ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مشفقین، مجرم لوگ ڈر رہے ہوں گے، ویقولون یا ویلتنا، اللہ رب العزت اعمال نامہ پڑھوائیں گے۔ ہر انسان چاہے ان پڑھ ہے چاہے پڑھا لکھا ہے، عربی پڑھے گا اور عربی یعنی کہ سمجھے گا، وہاں پر ہر انسان اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ ہمارے لکھنے والوں نے کوئی تیرے اوپر زیادتی تو نہیں کی، تو یہ انسان اس وقت کہے گا مال حاضل کتاب یا ویلتنا، اے افسوس، اے کاش کہ اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے نہ میری کوئی چھوٹی نیکی چھوڑی ہے نہ بڑی، نہ کوئی میرا چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا، الا احصاها، مگر ان کا احاطہ کر لیا گیا ہے، ان کو شمار کر لیا گیا ہے، ان کو لکھ لیا گیا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، دنیا کے اندر انسان جو کچھ بھی عمل کرتا تھا وہ سامنے پائے گا۔ انسان کو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جتنی بھی دنیا کی زندگی ہوگی وہ بالکل آئینے کی طرح بالکل سامنے آ جائے گی۔ ولا یظلم ربک احدا، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ کوئی انسان نیکی کرے فرشتے بھول جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان گناہ کرے اور فرشتے بھول جائیں، یا انسان ایک گناہ کرے فرشتے 2 گناہ لکھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔